بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے ماں باپوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، کبھی پڑھ لیتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل بتا دو جس سے ہمارے بچے نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اسی کے تعلق سے دو چار اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ کہ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس بات پر جمے رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ماں باپ کو یہ کام کرنا ہے کہ خود نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے۔ جب ماں باپ نمازوں کی پابندی کریں گے اور جمے رہیں گے، ان کی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، تو دوستو گھر کے اندر نماز کا ماحول بنے گا۔ پھر اس کے بعد جب ماں باپ بچوں کو نصیحت کریں گے تو بچوں کے لیے نمازی بننا آسان ہو جائے گا، اور جب گھر کے سارے لوگ نماز پڑھیں گے تو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی روزی کی فراوانی کریں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ خود نماز کی پابندی کرنی ہے، اس پر جمے رہنا ہے، ماحول بنانا ہے، بچوں کو نصیحت کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ نمازی بن جائے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا دیجیے، اور اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ تو دوستو، ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نماز کا پابندی کرنے والا بنا دیجیے۔ یہ دعا بھی کرنی ہے، وہ کام بھی کرنے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دعا بھی کرنی ہے۔ اور دوستو، اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنا ہے، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنا ہے، یعنی مناسب سزا دینی ہے، اس پہ غصہ وغیرہ کرنا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے غصہ کرنا اور ایک چیز ہوتا ہے غم کرنا۔ تو آپ کے دل کے اندر غصے سے زیادہ غم ہونا چاہیے۔ جیسے کسی ماں باپ کے سامنے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بچے کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو وہ باپ غصے سے زیادہ دل کے اندر غم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو غصے سے زیادہ غم اپنے دل کے اندر لانا ہے کہ بھئی میری اولاد کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور آگے نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس کا غم جس ماں باپ کے دل کے اندر ہوگا، اس غم کے ساتھ جب وہ نصیحت کریں گے تو اس کے لیے نمازی بننا آسان ہوگا۔ اور دوستو، اسی طریقے سے ماں باپ کو فکر بھی ہر وقت لگی رہنی چاہیے۔ دوستو، بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی فکر کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بچہ اسکول 7 بجے جائے گا تو ماں باپ 6 بجے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے لیے سارے انتظام کرتے ہیں، اور اس کی فکر رات سے ہی ماں باپ کو لگی رہتی ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے۔ تو دوستو، اس فکر کی وجہ سے بچے کا اسکول میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ماں باپ کو بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی فکر لگی رہے گی، اور ایسی لگی رہے گی جیسے اسکول میں بھیجنے کی لگی رہتی ہے یا اس سے زیادہ لگی رہے گی، تو دوستو بہت ہی آسانی سے آپ کا بچہ مسجد میں بھی جانے والا بن جائے گا۔ دوستو، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں کہ دیکھو بچہ، تم اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہارے والد صاحب سے راضی ہو جائیں گے، ماں سے راضی ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے اچھے کھانے کو دیں گے، اللہ اچھے کپڑے دیں گے، اللہ تمہارے امی کی جو تکلیف ہے اسے دور کر دیں گے، تمہارے والد صاحب کی جو دقت ہے اسے دور کر دیں گے، تمہارے رشتہ دار میں جو بیمار ہے تم دعا کرو گے تو اللہ ان کی بیماری کو دور کر دیں گے، پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اچھی اچھی باتیں بچوں کو بتائیں۔
اور یہ بھی بتائیں کہ دیکھو جب تم وضو کرو گے تو وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اور بچے کو دنیا کے اور آخرت کے انعام بتائیں۔ دنیا کے انعام تو آپ کو بتا دیے ابھی کہ اچھے کپڑے ملیں گے، اچھا کھانے ملے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، پریشانی دور ہوگی، رزق کی تنگی دور ہوگی، یہ باتیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ آخرت میں جنت ملے گی، جنت میں اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، یہ چیز بھی بچے کو بتائیں۔ اور بچے کو جب بچہ نماز پڑھ کر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے شاباشی دیں، اسے کبھی کبھار انعام بھی دیں کہ دیکھو تم نے اس ہفتے لگاتار پورے ہفتے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، لو یہ تمہارا انعام ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی ہوئے گی، بچے کو شاباشی دیں اور بتائیں دیکھو تم سے بڑے بچے تھے محلے کے اندر، وہ بھی پورے ہفتے نماز نہیں پڑھ پائے لیکن تم نے پورے ہفتے نماز پڑھ لی، کتنی اچھی بات ہے۔ تم نے اس سے کم عمر ہونے کے باوجود تم نے نمازوں کی پابندی کری ہے، کتنے فائدے کی بات ہے، کتنی اچھی کی بات ہے۔ اب میں جب بھی لوگوں کے پاس جاؤں گا تو میرا سر فخر سے اونچا رہے گا کہ دیکھو یہ اس بچے کے والد صاحب ہیں جس بچے کی نمازیں نہیں چھوٹتی، مجھے کتنی خوشی ہوگی، مجھے کتنا فخر محسوس ہوگا، مجھے کتنا سکون ملے گا، اور میں تم سے کتنی محبت کرنے والا بنوں گا۔ تو ایسی ایسی نصیحتیں بچوں کو کریں، بچوں کو سمجھائیں اور گھر کے اندر ماحول بنائیں، خود بھی پابندی کریں، بچوں کو بھی حکم کریں۔ تو دوستو یہ 2-4 اہم باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے بتلا دی، جس کے کرنے کی وجہ سے آپ بھی اور آپ کے بچے بھی اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔